اکمل ہے، اعلیٰ ہے، اشد ہے۔ کہتا لوگوں پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا، اور میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا چاند ہوں۔ اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے اور بکواس، اس سے بڑھ کے اور حرام پائی، اس سے بڑھ کے اور ضلالت، اس سے بڑھ کے اور زندیقیت، اس سے بڑھ کے اور کفر ہو سکتا ہے؟ مرزا کانے تے لعنت، مرزا کانے تے لعنت، مرزا کانے تے لعنت۔ پھر یہ کتاب توجہ، یہ کتاب کا نام ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا، اور مرزا قادیانی کا حرامی بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 158 پہ سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، جو اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے۔ کہتا ہے اس لیے مرزیو جب بھی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ استغفر اللہ۔ اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے اور ضلالت، اس سے بڑھ کے اور کمینگی، اس سے بڑھ کے اور کفر ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ مرزا حرام دیتے لعنت، مرزا حرام دیتے لعنت۔ آپ کو بھائی ندیم قادری صاحب نے میرے بارے بتایا، یقیناً آپ نے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ میرے پروگرام سنے ہوں گے یا میری کتابیں پڑھی ہوں گی، جن میں ڈیٹیل سے میں نے بتایا کہ کیسے ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرا دادا محض جہالت کی بیس پہ، جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، ہائے ہائے جہالت کی بیس پہ قادیانیت کے زہر کو پی لیا۔ اس کے بعد ہماری پوری نسل ایک بھیڑ چاٹ کرتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے گئے، نہ کسی نے تحقیقات کی۔ جب پاکستان بنا میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے، یہ میرے والد صاحب جن کی پیدائش قادیان کی ہے، جب پاکستان بنا ان کی عمر 12-13 سال تھی۔ میرا دادا انہیں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے لاہور آ گیا۔ لاہور میں ہمارا گھر یوں سمجھ لیجئے کہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر میں قادیانیوں کے اجلاس ہوتے تھے۔ یہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر رہے، پریزیڈنٹ رہے۔ یہ میرے والد صاحب ان کی جماعت کے سیکرٹری مال بھی رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے۔ میرے پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ اور مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ کریم آقا نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد اپنے گھر کے اندر اسلام کی دعوت دی۔ الگ موضوع ہے، مجھے مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، مینٹلی ٹارچر بھی کیے گئے، لیکن میں نے اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا۔ اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے انشاءاللہ، ہر ٹکڑے سے
ڈٹ گیا، پروردگار کا کرم ہوا۔ میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گول لکھے کہ جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ میرے والد صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ میری والدہ اپنے مرنے سے دیر نہیں نہ پہلے وہ مسلمان ہوئی، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر کرتے کرتے ساری فیملیز، سارے بھائی قادیانیت میں ٹھوک ٹھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہوتے گئے۔ اب تک پورے پاکستان میں قادیانیوں کے بڑے بڑے پادری، پنڈت، پال، ان کی جماعتوں کے بڑے بڑے سرور اللہ نبی کے خاص طرف سے ہزاروں کی کوانٹٹی میں میرے ہاتھ میں اور پلس میری یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت میں ٹھوک کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب قادیانیت کا جانور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ان کے مقدر میں ضلالت ہے، ان کے مقدر میں تباہی ہے، ان کے مقدر میں بربادی ہے، ان کے مقدر میں مٹ جانا ہے۔ اسلام زندہ رہے گا، اسلام تبندہ رہے گا۔ کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے جگہ دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، ہم مٹتے مٹاتے ہی دنیا کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ صرف آپ کی ختم نبوت کے لیے بیداری چاہیے، ختم نبوت کے لیے کام چاہیے، ختم نبوت کے لیے طلب چاہیے۔ جو طلب میرے بابا نے نوجوان میں پیدا کی ہے اسے برقرار رکھو گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ باقی تفصیلات آپ میری اس کتاب میں پڑھیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی، انگلش میں بالخصوص ترجمہ ہونے کے بعد یورپ گئی۔ ایک دو نہیں، ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے قادیانیت میں لانتے بیچتے مسلمان ہو چکے۔ لاکھوں مسلمانوں کا ایمان بچ چکا۔ علماء کہتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کا تذکرہ ہو، ختم نبوت کی کتابیں ہو، اللہ نبی کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ اس کام کے صدقے سے اس کی ٹینشنیں، مشکلات، آفات، بیماریاں، پریشانیاں، جادو، جنات اس کے اثرات پر سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہر بندہ یہ کتاب لے کے جائے، 5 سال میں موجود ہے، خصوصی رعایتی قیمت میں یہ کتاب ملے گی۔ ہماری مائیں پڑھیں، بہنیں پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں۔ ختم نبوت کے لیے ایک قدم اٹھانا پروردگار کو لاکھوں سال کی عبادات سے اور بھر کے ہے۔ جب یہ کام کرو گے بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں سنے آئے پیا دے دے سندر پیندیاں مشکلاں بہتی بھاریاں نے ایک کوٹھی ملنی رہن بدلے جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے جج ہجوہ دی گھوکی آن ویڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے چیرے کہندے سن نال مرا کے تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن وچوال کھولے۔ ریالٹی ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، آنکھیں کھولے جدو خزانے چمن وچوال کھولے۔ پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد ہو گیا، چھوٹ گئی جگ سارا تے سچیاں سونے کملی والے دیا۔ یاریاں نے اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے
وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔